السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 16ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے گا۔ تو آئیے جلدی سے کنٹینیو کرتے ہیں باری اور روشی کو، اس کے پپا اور اس کی خالہ کو۔ سب سے پہلے وہ ایک وسیع بوتیک میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی پیرٹ گرین سلک کی ساڑی پر نظر پڑی تھی جس پر سرخ موتیوں کا نہایت نازک کام بنا ہوا تھا۔ کیسی ہے یہ ساڑی؟ انہوں نے پلٹ کر ماہین کی سمت دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ کیا روشی ساڑی پہننے لگی؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان کا انداز بالکل سادہ تھا۔ میرے لیے؟ مگر میں نے تو کبھی ساڑی استعمال ہی نہیں کی۔ ہمارے ہاں عموماً شادی شدہ خواتین ہی استعمال کرتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ تو لے لیتے ہیں، بعد میں استعمال کر لیجیے گا۔ ان کا انداز بدستور تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے ان کی بات مکمل ہوتے ہی جلدی سے کہا اور مسکراہٹ کے پردے میں اپنی گھبراہٹ چھپائی۔ بعض اوقات کوئی اچھی چیز مس ہو جاتی ہے، پھر نہیں ملتی۔ کیا آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے ملبوسات پر نظریں دوڑاتے ہوئے سرسری سا اسے بھی دیکھا۔ نہیں بھلا اعتراض کی کیا بات؟ بلا وجہ کی فضول خرچی، جبکہ ضرورت بھی نہیں، اس نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ جب چیز موجود ہوتی ہے تو اس کے استعمال کی جگہ بھی نکل آتی ہے۔ آپ اسے میرا اصرار سمجھیں، یاور علی نے سیلز گرل کو اشارے سے پیک کرنے کے لیے کہا۔ ماہین ایک دم چپ سی ہو گئی۔ یہ وائٹ ڈریس دیکھیے، یہ روشی جیسی موڈی لڑکی کو بہت سوٹ کرے گا، بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہے، وہ ایک طرف اشارے سے بتانے لگی۔ جی، وہ بس جی کر کے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اچھے خاصے چھپے رستم ہیں، سب کچھ تو پتہ ہے آپ کو، وہ ہنس دی۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ بہت سنجیدگی سے جواب دے رہے تھے۔ ظاہر تو آپ یہی کرتے ہیں، وہ برجستہ بولی۔ تو پھر لے لیں گے، وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، گویا اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ ضرور، روشی بہت خوش ہوگی، اسے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کی پسند ہے، ماہین نے نظریں چرا کر کہا۔ آپ کہتی ہیں تو بتا دیں گے، لیکن ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ وہ پوچھنے لگے۔ آپ کی جانب سے محبت کا اظہار اسے خوشی سے پاگل کر دے گا، وہ مسکرائی۔ بہتر، وہ مخصوص انداز میں مسکرا دیے۔ آئیے اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں، اسے بہت زیادہ خوش کر دینا چاہیے، وہ بائیں طرف مڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہاؤ اسٹرینج، اس نے خوش دلی سے شانے اچکائے۔ نہیں خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اکلوتی بیٹی ہے میری، انہوں نے اپنی مخصوص سنجیدگی سے جواب دیا۔ بیٹا بھی اکلوتا ہے، ماہین نے یاد دلایا۔ ہاں مگر وہ میرے ساتھ باہر جاتا رہتا ہے، اس کی پسند کی شاپنگ کرا دیتا ہوں، انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا۔ ماہین کو اس قدر واضح جواب ملنے کے بعد قدرتی طور پر خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ 3 سوٹ، 1 فراک، 1 ساڑی پیک کروا کر وہ باہر آئے۔ تقریباً 20 منٹ انڈین قونصلیٹ کے پاس صرف ہوں گے، آپ گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر لیں گی؟ وہ گھومتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے۔ شیور، ظاہر ہے یہ تو بہت اہم بات ہے، میں 40 منٹ انتظار کر سکتی ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ یاور علی خان نے اندر بیٹھ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، وہ سامان پیچھے ڈال کر بیٹھ گئی۔ یاور علی خان 20 منٹ کے بجائے 15 منٹ میں فارغ ہو گئے۔ چہرے پر شکنیں پڑی ہوئی تھی جو ان کی الجھنوں کا مظہر تھا۔ اینی آفیشل پرابلم؟ ماہین نے سرسری نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں پرابلم تو ہو گئی، ٹینشن بھی تو سخت چل رہی ہے، وہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کہاں چلیں گے؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ کہیں نہیں، بس گھر چلیں گے، انہوں نے اسی الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ماہین نے سیٹ کی پشت سے ٹک کر آنکھیں موند لی۔ یاور بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے۔ میں نے آتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ سے، آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ ماہین نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ مجھے یاد ہے، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ دراصل میں بہت دنوں سے الجھ رہا ہوں، اب کنارہ چاہتا ہوں، وہ سگنل پر نظریں جمائے ہوئے بہت دھیمی آواز میں مخاطب تھے۔ جی جی ضرور کہیے، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سگنل کھل گیا تھا، گاڑی آگے بڑھی تھی۔ ایک لمحے کو ماہین کے سارے حواس ٹھٹک کر رہ گئے۔ بظاہر جملے میں اس کے متعلق تو کوئی بات نہ تھی، مگر پچھلے 2 دنوں سے وہ جس کیفیت سے گزر چکی تھی اس حساب سے تو یہ بم بلاسٹ تھا۔ اسے آنے والے لمحات سے خوف آنے لگا۔ یہ تو کوئی بری بات نہیں، اگرچہ اس برحق فیصلے میں خاصی تاخیر ہو گئی،
اس نے بہت سوچ سوچ کر نپتلا انداز اختیار کیا۔ جب موڈ ہو وہی فیصلے کا وقت ہوتا ہے، انہوں نے برجستہ کہا۔ تو کر لیجیے، اس نے تھوک نکلا، گویا گٹلی حلق سے نیچے اتار دی۔ میں اجازت نہیں مانگ رہا، ایک شخص سے مورلی پرمیشن کا پابند تھا اور وہ ہیں بابا صاحب، اور وہ اجازت دے چکے ہیں۔ انہوں نے چہرہ موڑ کر اس کی سمت دیکھا۔ پھر میں کیا رول ادا کر سکتی ہوں؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ آپ کا تو بڑا میجر رول ہے۔ ان کے انداز میں بہت مضبوطی تھی۔ ماہین کا دل ایک مرتبہ پھر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بابا صاحب ہری پور آئے تھے جب میں اور روشی یہاں سے واپس گئے تھے۔ انہوں نے آپ کے نام سے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ بالکل سپاٹ انداز میں مخاطب تھے۔ جی، میرے نام؟ اس نے بے ساختہ ان کے چہرے کی سمت دیکھا۔ انہوں نے آپ سے معلوم کیا ہے آپ میرے بچوں کی محبت میں کتنا آگے بڑھ سکتی ہیں۔ بالآخر انہوں نے کہہ ڈالا۔ ماہین چند ثانیے خاموش رہی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ یاور علی خان بہت سکون سے ڈرائیو کر رہے تھے اور جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ محبتوں کو ایکسپلائٹ کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ آخرکار اس نے زبان کھولی۔ بہت ساری وجوہات اکٹھی ہو کر کسی واقعے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ کمزوریاں ہی ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور محبت بہت ہی کمزور ہوا کرتی ہے، یاور علی خان نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا۔ وہ محبت جو مجھے بچوں سے ہے؟ ماہین نے الجھے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، برجستہ جواب آیا۔ اس کی نظریں جھک کر رہ گئی۔ کمال کی مقناطیسیت رکھنے والا مرد، جسے دوسروں کے حواسوں پر چھانے کے لیے ذرا محنت نہ کرنی پڑتی ہو، جس کے نرم لہجے اور خوشگوار نظر کو خوش قسمتی کا پیمانہ سمجھا جاتا ہو، اس کی طرف سے اس طرح کا انداز و جواب حواس مشتعل کر کے رکھ دے تو تعجب کیا ہے۔ خاصی دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ اپنے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش میں لگی رہی اور تھوڑی ہی دیر میں کامیاب ہو گئی۔ آپ بچوں کو سیڑھی نہ بناتے تو زیادہ بہتر تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بات کا کوئی آغاز بھی ہوا کرتا ہے، ابھی تو آغاز کیا ہے، بات آگے بڑھے گی۔ میں تو آپ کے حوصلے دیکھتے ہوئے خاصا محتاط ہوں۔ انہوں نے اچٹتی سی نظر اس کے پریشان سے چہرے پر ڈالی۔ اتنا تو خیر آپ بھی تجزیہ کر سکتی ہیں کہ میرے بچے عمر کی وہ حدیں پار کر چکے ہیں جس کو بنیاد بنا کر دوسری شادی کی جاتی ہے۔ ان کی سنجیدگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا۔ پھر؟ اس نے سر جھکا کر پوچھا۔ پھر کیا؟ اس سے تو ساری صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے، خواہ حق میں ہو یا نہیں۔ ماہین سر جھکائے خاموشی سے کچھ سوچتی رہی۔ اگر جواب آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوا تو آپ کی جاگیردارانہ اور افسرانہ انا کو شدید ذک پہنچے گی۔ ماہین نے خاصے پرسکون انداز میں ان سے کلام کیا تھا۔ شاید، مگر مجھ میں برداشت کا مادہ ٹھیک ٹھاک موجود ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کا کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، شاید آپ کو انتظار کرنا پڑے۔ میں کر سکتا ہوں۔ یاور علی خان نے اس کی طرف ایک لختے کو دیکھا۔ ویسے آپ سوچیں گی کیا؟ یہی کہ دنیا کیا کہے گی؟ جوان بچوں کے باپ سے شادی کیوں کی؟ مسئلہ کیا تھا؟ عمر کا فرق بہت ہے، یہ اور وہ۔ یاور علی خان مزید گویا ہوئے۔ نہیں، میں اپنا حساب کتاب رکھتی ہوں۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں، وہ تمام معاملات جو انسانوں کی زندگی پر مستقل اثرات ڈالتے ہوں، انہیں دنیا یا زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اتنی کچی بھی نہیں ہوں کہ دوسروں کے زیر اثر رہ کر فیصلہ کروں۔ ستائش کا ہلکا سا تاثر یاور علی خان کے چہرے پر نظر آیا۔ جواب کے لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کروں گا، بلکہ بابا صاحب آپ سے، اور ضرورت پڑی تو نعمان سے بات کریں گے۔ آپ کو ڈر لگے گا؟ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ڈر تو سب ختم ہو چکے ہیں، اب تو صرف اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کسی گہرے خیال سے چونک کر بولے۔ ماہین ہر طرح سے خود کو پرسکون کر چکی تھی، اس میں یاور علی خان کا بھی خاصا حصہ تھا۔ انہوں نے اتنی بڑی بات جس ڈھب سے کی تھی، اس کا اندازہ ماہین پہلے سے نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ترچھی نظروں سے یاور علی خان کو دیکھا، مگر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگی۔ اسے ان کے پر اسرار اور مقناطیسی اثر سے خوف ساتا تھا۔ وہ اسے شروع دن سے ہی نیا جہاں محسوس ہوئے تھے، جسے دریافت کرنے کی خواہش بے ساختہ بیدار ہوئی تھی۔
शाम गहरी हो रही थी। उसने नहा धोकर पिंक कॉटन का सूट जेब तन किया, बाल खुश करके हेयर बैंड लगाया, निहात आरामदायक सियाह लेदर की चप्पल पाँव में डाली, एक नज़र आईने में खुद को देखा, बड़े नाज से खुद को मुंह चिढ़ाया और अपने कमरे से बाहर आ गई। एकदम ध्यान आया कि रेस्ट वॉच तो बांधी नहीं। कमरे में वापस जाने के ख्याल से कोफ सी हुई, एक लम्हा रुकी, फिर सर झटक कर खोकर के कबाड़ की तरफ बढ़ गई। क्वार्टर का दरवाज़ा खुला था। वो धड़ से अंदर आ गई, मगर उसे ठटक कर रुकना पड़ा। सामने सुर्ख घोड़े की जीन थामे बारीक होकर से बात कर रहा था। धड़ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा। बारी ने तो गहरा सांस लेकर नज़रें वापस मोड़ ली थी। अलबत्ता खोकर ने दस्त बस्ता सलाम अर्ज़ किया था और वो जवाब देने के बजाय आगे बढ़ती गई और दरवाजे से बाहर निकलते हुए एक लम्हे को रुकी। खोकर, हम पीछे जा रहे हैं। कोई पूछे तो क्या देना ऊपर हैं, कोई बुलाए तो क्या देना जाए नमाज पर बैठे हुए हैं। बारी ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की, मगर खामोश रहा। चंगा जी, अख दियांगा, पीछे तुस्सा नमाज पढ़न गए हो, बेचारे ने बड़ी सादगी से जवाब दिया था। रोशी ने दांत किचकिचाकर उसकी सिम देखा। बारी, इसे समझा देना, उसने खफगी से कहा और दरवाजे से बाहर निकलकर बहुत बड़े वीरान अहाते में दाखिल हो गई। कुदरती तौर पर बारी समझ चुका था कि वो कहाँ जा रही है। अजीब सी उलझन उसके चेहरे से झलकने लगी थी। वो खोकर से बात कर रहा था। रोशी चलते चलते फ़ौरन ही ठटक कर रुक गई थी। झूमर नेवी ब्लू कुर्ते और तंग पजामे पर बड़ा सा जरदार दुपट्टा संभाले हुई बिल्कुल आखिरी कोठरी से बाहर निकली थी और बाहर ताला लगा रही थी। ताला लगाकर उसने चाबी अपने गिरबान में डाली। बड़ी बेनियाजी से, बल्कि खुद एतमादी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मगर रोशी पर नज़र पड़ते ही अपनी जगह ठटक कर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, रोशी ने बड़ी रसानियत का मुजाहिरा किया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? झूमर ने जिस शान बेनियाजी से हाल दरियाफ़्त किया था वो बिल्कुल नया अंदाज़ था। पहले जैसा कदरे आजिज़ाना, बहुत मशफ़क़ाना अंदाज़ नहीं था। कैसे आई? जैसे आती हूँ। उसकी नज़रें उस कोठरी की तरफ लगी हुई थी जहाँ झूमर ताला लगा कर आई थी। तो फिर बातें करते हैं, झूमर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली। हाँ खैर, आई तो इसीलिए हूँ। जफरी भाई अस्पताल से आ गए। रोशी झूमर के पीछे चल पड़ी। अरे कहाँ, फ़िलहाल तो किस्मत हमारे साथ है, झूमर ने कहा लगाया। रोशी ने ताज्जुब से झूमर की शक्ल देखी। इससे कबल उसने उसे कभी कहा लगाते नहीं देखा था। कहाँ गई थी आप जो इतना बदल कर आई हैं? उसने कदरे नागवारी से पूछा। अच्छा, मैं बदली हुई हूँ, मुझे तो पता नहीं चला। वैसे ये बताओ, ये तब्दीली अच्छी है या बुरी? झूमर खिलखिलाई। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। झूमर ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। रोशी ने उसके पीछे पीछे चलते हुए जवाब दिया। क्यों, फ़िलहाल क्यों नहीं? झूमर ठंडे यख कमरे में दाखिल होकर मज़ीद खुशगवार मूड से गोया हुई और बेड पर गिनने के अंदाज में लेट गई। क्या ठाठ हैं आपके, जफरी भाई का शुक्रिया अदा करें। क्या आप तसव्वुर करेंगे कि अगर आपको इन तमाम सहूलातों के बगैर रहना पड़ जाए? वो एक खूबसूरत और नाजुक कुर्सी खींचकर झूमर के बेड के करीब लाते हुए गोया हुई। सारी सहूलतें तो दिल की होती हैं, जफरी मौजूद हो तो एयर कंडीशनर हीटर बन जाता है, उसने कदरे तलखी से कहा। आप जफरी भाई के बजाय किसी और को इस कमरे में देखना चाहेंगी? रोशी ने मुआरके का आगाज़ किया। बड़ा खूबसूरत जवाब है मेरे पास। खूबसूरत इसलिए कि उसका ध्यान में आना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है, सांस तक खूबसूरत हो जाती है। वो यूं खिलखिलाई जैसे गुदगुदी हो रही हो। शेम शेम झूमर भाभी, आप शादीशुदा हैं, ये सब आपको सूट नहीं करता। रोशी के लहजे में बला की आँच थी। तुमने पढ़ाया था मेरा निकाह? झूमर ने इस्तेज़ाई अंदाज में दरियाफ़्त किया। किसी ने तो पढ़ाया होगा, रोशी ने तलखी से कहा। चलो, मेरा निकाह तो किसी ने पढ़ा दिया होगा। जफरी को निकाह के हिज्जे आते हैं। किस कदर खुदगर्ज हो तुम लोग। मसलहतों ने तुम्हारी आंखों पर कितने मोटे मोटे पर्दे डाल रखे हैं, सोच कर भी शर्म आती है। झूमर ने भी इस बार तलख लहजा इख्तियार किया। मगर शादी का जो प्रोसेस होता है, आप उसी प्रोसेस से, उसी ज़ाब्ते से घर में आई हैं। रोशी ने उसे लाजवाब कर दिया। खूब। निकाह दो अफराद के बकायमी होश व हवास कबूलियत के अमल का नाम है। जिसके होश व हवास ही मुअत्तल हो, उसका कैसा निकाह? झूमर ने मुस्कराकर रोशी की आंखों में झांका। मगर जो कुछ हुआ आपके घर वालों की रजामंदी से हुआ है। किसी ने आपकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तो नहीं रखा होगा? रोशी ने माथे पर बल डालकर सवाल किया।
اس سے بڑا بھی اسلحہ ہے، بلکہ سب سے بڑا اسلحہ اسے روٹی کہتے ہیں۔ سارے اسلحے ایجاد ہونے سے پہلے اس کا پیٹ میں ہونا شرط ہے۔ کوئی فاقہ مسموع تو نوچ سکتا ہے، ہتھیار ایجاد نہیں کر سکتا۔ گھڑی ٹائم بتاتی ہے، بھوکے کا پیٹ روٹی روٹی۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھے کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے تو وہ 6:45 کے بجائے کہے گا روٹی کا ٹائم ہے۔ جھومر ہنس پڑی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اتنا بڑا بم انہوں نے میرے باپ کے پیٹ سے باندھ دیا تھا، بیچارہ کیا کرتا؟ جھومر نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ جب آپ ہتھیار ڈال چکی ہیں تو پھر اس بحث کا مطلب بالکل بیکار ہے، اور جس راستے پر آپ قدم بڑھا رہی ہیں وہاں دور تک انگارے بچھے ہوئے ہیں، کیوں خود پر ظلم کر رہی ہیں؟ روشی نے سنجیدگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہتھیار تو ڈال دیے ہیں، مگر قید خانے کے قیدیوں میں معرکہ شروع ہو گیا ہے۔ جھومر نے گہرا سانس لے کر چھت کی طرف دیکھا۔ ذہن کو ادھر ادھر بھی کرنا چاہیے، جس مقدمے میں جان ہو اس پر پشتیاں گنوانے کا فائدہ؟ روشی نے بڑے دانشورانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ وکیل اچھا مل جائے تو مقدمے جان پڑ سکتی ہے۔ جھومر مسکرائی۔ مگر آپ کو اس ماحول میں اچھا وکیل کبھی نہیں مل سکتا۔ روشی نے اس کو امکان بھر مایوس کیا۔ تم بن جاؤ۔ جھومر نے اچانک اس سے مداخلت طلب کر لی۔ وکیل بن سکتی ہوں، مگر وکیل استغاثہ، وکیل صفائی نہیں۔ روشی نے بے دردی سے جواب دیا۔ کیوں؟ بھلا تمہارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ تم تو بہت آگے، بہت بلند ہو۔ یہ نہ پوچھیں، میں صرف یہی سمجھانے آئی ہوں کہ اپنی زندگی کو طوفان کے حوالے نہ کریں، اس لیے کہ کچھ خاص نہ ہوگا۔ روشی نے اس کی بات کاٹ کر بہت سرد مہری سے جواب دیا۔ مجھے اپنے معاملات طے کرنے دو، مجھ سے ہمدردی نہ کرو۔ جھومر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ صرف آپ کے معاملات نہیں، آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ روشی نے رکھائی سے کہا، جیسے اب اس سے برداشت نہ ہو رہا ہو۔ وہ تو پہلے ہی مشکلوں میں ہے، اور پھر میں بدصورت بھی نہیں ہوں، اس سے کوئی گھاٹا تو نہیں ہوگا۔ صورت سے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات جب کوئی اچھا لگنے لگے تو اس کی وجہ صرف صورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو انسان کی سمجھ میں خود بھی نہیں آتا کہ کوئی اسے کیوں اچھا لگا ہے، کیوں یاد آتا رہتا ہے۔ روشی نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ اچھا، تمہارے لہجے سے تو بڑی تجربہ کاری جھلک رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ جھومر شرارت سے اسے گھورنے لگی۔ ہے کوئی؟ روشی نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ ہائے سچ، کون ہے وہ سرما جو تمہیں جیت لے گیا؟ جھومر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روشی خاموش رہی۔ حویلی میں رہتا ہے؟ جھومر بے حد مشتاق نظر آئی۔ روشی نے صرف کہنے پر اکتفا کیا۔ کزن ہے؟ جھومر اس کی طرف جھکائی۔ نہیں، روشی نے دو ٹوک انکار کیا۔ مگر حویلی کے سارے لڑکے ہی تمہارے کزن ہوئے، سوائے جواد کے۔ جھومر الجھ کر بولی۔ چھوڑیں آپ، وقت آنے پر پتہ لگ جائے گا۔ روشی نے منہ بنایا۔ مگر روشی، تمہاری تو منگنی ہو چکی ہے۔ جھومر کو یاد آیا۔ اس نے چونک کر روشی سے سوال کیا۔ جس طرح آپ اپنا نکاح نہیں مانتی، اسی طرح میں اپنی منگنی نہیں مانتی۔ روشی نے برجستہ کہا۔ بغاوت کرو گی؟ جھومر کھلکھلائی۔ ایسی ویسی؟ دیکھیے گا آپ۔ وہ بھی مسکرا پڑی۔ وہ بھی تمہیں چاہتا ہے؟ جھومر نے سوال کیا۔ ابھی میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس وقت تو آپ کو سمجھانے آئی ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہوگا کچھ نہیں، مگر کوئی خواہ مارا جائے گا۔ روشی نے فوراً بات کا رخ پلٹا۔ تمہیں اس مارے جانے والے سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ تمہاری بلا سے؟ جھومر نے بے نیازی سے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں آپ کے حسن بے مثال کے باوجود حویلی کا کوئی فرد آپ میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں لے گا۔ وہ اس لیے کہ حویلی کی بہو ہیں، خواہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ روشی نے پاؤں پھیلا کر بیڈ سے ٹکا دیے۔ تم مجھے مت سمجھاؤ، اس لیے کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ جھومر عجیب سے سرور میں مسکرائی۔ کیا نہیں پتہ؟ روشی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کچھ نہیں۔ جھومر آنکھیں من کر مسکرائی، بڑی معنی خیز انداز میں۔ روشی بہت گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر بھی روشی مضطرب ہو رہی تھی۔ کہا نہ بھائی کچھ نہیں، بس یہ کہ مجھے اس کی معمولی سی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی گردن پر دائیں طرف زخم کا نشان ہے۔ مجھے اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ماضی میں کبھی اسے یہ زخم لگا ہوگا تو اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ روشی کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ ایک ٹک جھومر کو گھورنے لگی۔ اس نے تو آج تک اس کی گردن پر لگے زخم کا نشان نہیں دیکھا، جبکہ دن رات جانے کتنی بار ٹکراؤ ہوتا تھا۔ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ روشی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کیا؟ جھومر نے تجاہل برتا۔ زخم کا نشان؟ وہ اندر سے بہت بگڑ چکی تھی، بظاہر خاصی پرسکون تھی۔ بھائی بہت قریب سے دیکھا ہے ہم نے۔ جھومر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
जितने करीब का तसव्वुर कर सकती हो कर लो। वो फिर खिलखिलाई। रोशी यकलख्त उठ खड़ी हुई। उसे झूमर के जुमले में बला की सदाकत नज़र आई कि एयर कंडीशनर हीटर कैसे बनता है उसे महसूस हो रहा था। अरे खड़ी क्यों हो गई, बैठो ना। झूमर ने उसकी सिमत हैरानी से देखा। नहीं, अब मैं चलूँगी, अंदर तलाश शुरू हो गई होगी। रोशी ने रखाई से जवाब देकर आगे बढ़कर झटके से दरवाज़ा खोला। बाहर आकर अंदाज़ा हुआ कि वाकई वक्त बहुत आगे बढ़ गया है। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। वो तवील राहदारी से गुजरकर उसी वीरान अहाते में आ गई। माँ उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस बारी को अपनी तरफ आते देखा। क्या मुसीबत है, इतनी देर बैठने की क्या ज़रूरत है? वो खोकर आपको जाने कितनी नमाज़ें पढ़वा चुका है। हद होती है हिमाकत की। वहाँ खाना लगा हुआ है, सारे मुलाजमीन आपकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। वो उसके नज़दीक आकर झुल्ला कर बोला। मैं क्या करूँ फिर? उसने बेखौफी से तिनक कर कहा। मगर वो जो पट्टी आप खोकर को पढ़ा कर गई थी, वरना मुझे बताने में क्या जाता है। अब जल्द चलें। वो उसे आगे लंबे लंबे डग भरकर खोकर के कबाड़ में दाखिल हो गया, जबकि उसकी चाल बेइंतहा सुस्त थी। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। मुसलसल कॉल बेल बजाने पर बालू तकरीबन दौड़ती हुई बाहर गेट तक आई थी, मगर अजीब गू मगू सी कैफियत में खड़ी रह गई। उसके लिए ये बड़ा अजीब वक्त था। कितनी बुरी बात है आरिफ भाई, आपको यूँ नहीं करना चाहिए, उसने दुख और उलझन की कैफियत में कहा। अरे बुरा हूँ, बुरा कहो, मैं डर तो नहीं मांग रहा, एक भी तो गुनाहगार नहीं, पारसाओं में घिर गया हूँ। उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में तलखी से हंस कर कहा। लाल खान आएंगे तो क्या कहेंगे? आपको इस हाल में यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो वाकई परेशान हो रही थी। बहरहाल आइए, उसने हिचकिचाते हुए उसे सहारा देने की नीयत से हाथ बढ़ाया। आप जहमत ना कीजिए, मैं चल सकता हूँ। अज़ल के दिन से हूँ आवारा बर्ग की सूरत, हवा में भी कोई मुझको संभाल रखता है। वो आगे बढ़ा, बालों एक तरफ हट गई। गेट बंद किया और उसके पीछे चल पड़ी। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया और एक सोफ़े पर गिर गया। बालों दरवाजे में खड़ी हो गई थी और फ़िक्रमंद अंदाज में उसे देख रही थी। उस दिन वो बहुत गज़ब ढा रही थी। सियाह सितारों भरा जाली का कुर्ता पहने हुए थी। उस दिन उसने बहुत से फूल भी पहने थे। हवेली में जश्न था, सारी हवेली पर चिरागा हुआ था। बस रात क्या थी, दिन था। उस दिन उसने खुद भी ढेर सारे फूल पहने थे और हवेली के बेगमात के लिए भी गजरे बनाए थे। मैं सरापा तेरा नज़र में यूँ, रंग शाम व सहर को भूल गए। मैं बाग में आया तो वो पान के गिलोरियों पर चांदी के पर्दे लगा रही थी। मैंने उसे दूर से देर तक देखा, यूँ लगता था सारा चिरागा उसके सामने मान पड़ रहा हूँ। मुझे देखकर बोली, आरिफ, आज सारी रात गीत सुनाऊंगी, सुनोगे? जनाने की किसी खिड़की से लग कर बैठ जाना। फिर वो हंस पड़ी थी। आरिफ आंखें मूंदे अपनी धुन में बोले जा रहा था। फिर सुना था आपने उसका गाना? बालों ने अजीब से दुख में दरियाफ्त किया। हाँ, सब सुने थे। जब उसने आखिरी गाना सुनाया था, मुझे आई न जग से लाज, मैं इतने ज़ोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, तो मेरा जी चाहा मैं उसे उठाकर भाग खड़ा हूँ। कितनी ज़िंदगी थी उसकी आवाज़ में। मैं अपने होश खो बैठा और नाज़नीन बेगम ने मुझे आवाज़ देकर चौंकाया कि आरिफ, यहाँ क्यों बैठे हो? खाना खाया था तुमने? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, वगैरह वगैरह। आह नाज़नीन बेगम, उसने एक ठंडी सांस भरी थी। उसका नाम नाज़नीन था? बालों ने चौंक कर पूछा। अरे नहीं, वो तो हमारे मालिकों में से थी। उसका नाम तो इतना खूबसूरत है कि आसपास सुनने को भी नहीं मिलेगा कभी। उसने एक लखते को आंखें मूंद ली। तेरे होठों पे तबस्सुम की वो हल्की सी लकीर मेरे तख़य्युल में रह रह कर झलक उठती है। यूँ अचानक तेरे आर्ज़ का ख़याल आता है, जैसे ज़ुल्मत में कोई शम्मा भड़क उठती है। नाज़नीन बेगम चली गई और मुझे वहीं नींद आ गई। फिर मैं चौंक कर जागा तो यूँ कि वो मेरा कंधा हिलाकर जगा रही थी। सारी कहकशाएँ मेरे कंधे पर उतर आई थी। मैंने कहा, ज़ालिम, नींद में हम जीते हैं, जागते हैं तो अंगारा सी तलब भी जागती है, क्यों जगा दिया? वो फिर हंस पड़ी। हालांकि पत्थर नहीं हंसते। वो बहुत ऊंची उड़ान भरती थी, जैसे जाती थी रहती थी। उसमें कनीज़ों वाली कोई बात नहीं थी। नाम तो बताया नहीं आपने उसका? बालों ने वहीं खड़े खड़े टोका। बहुत से नाम है उसके, रोशनी, गीत, खुशबू, घटा, बिजली, फूल। वो एकदम चुप हो गया। वो इंतज़ार करती रही कि फिर कुछ बोलेगा, मगर खासी देर हो गई। उसने टोका, अब क्या सोच रहे हैं? आज मुरझा गया अपना दिल, हम खुदाए बहार होते थे। आहा,
بھابھی کیا میں یہاں سو سکتا ہوں؟ اس نے شکستہ سے انداز میں پوچھا۔ بالکل، بالو جانے کس دھیان میں تھی، چونک کر بولی۔ اس کا دل دکھ کے احساس سے بوجھل ہو گیا۔ عارف کے آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ آپ رو رہے ہیں؟ مرد ہو کر اس کے منہ سے نکل گیا۔ نہیں، انسان ہو کر، عارف نے برجستہ کہا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ انسان رو پڑے، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہمیں آج ساحل پہ رونے بھی دو کہ طوفان میں مسکرانا بھی ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھابھی، ورنہ اس طوفان کی زندگی میں ہم مسکراتے رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے بالو کی طرف سے کروٹ لے لی، جس کا مطلب واضح تھا کہ اب آپ جائیں۔ بالو خاموشی سے پلٹ آئی، مگر وہ بڑی گہری سوچ میں تھی۔ اکا باہر سے آئے تو آتے ہی ان کے بیٹے کی برتھ ڈے بھی آ گئی۔ حویلی کی لڑکیوں کی بن آئیں، دن رات ملبوسات کے ڈیزائننگ میں مصروف ہو گئی۔ روشی کا تو دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا، یہ تمام رونقیں کھل رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ہال کمرے کی سرگرمیوں سے بیزار ہو کر باغ کی طرف آئی۔ آخری سیڑھی سے اترتے ہی اس نے گیٹ سے جیپ داخل ہوتے ہوئے دیکھی، اور یہ بھی کہ باوردی شوفر کے علاوہ اس میں یاور علی خان بھی تھے۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے وجود میں اتر گئی۔ وہ چھوٹی بچی کی طرح دوڑتی ہوئی پورٹیکو میں آئی تھی۔ یاور علی خان کے جیپ سے اترنے سے پہلے وہ پورٹیکو میں پہنچ چکی تھی۔ یاور علی خان نے اسے دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ ان کے اندر بھی کوئی آنچ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم پاپا، آئی ایم ویری مسنگ یو۔ اس کے انداز میں جو تپاک اور گرم جوشی تھا، ان کے اندر کا جوالا مکھی دہکنے لگا۔ انہوں نے بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روشی بیٹے، کوئی بات ہو گئی؟ مجھے یاد آیا تم تو مجھ سے ناراض بھی تھی۔ انہوں نے اس کی پشت تھپ تھپائی۔ وہ اس کے رونے سے بے حد پریشان ہو گئے۔ اپنے پاپا سے کوئی بھی زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت صاف دل ہے ہمارے بیٹے کا۔ وہ اس کا سر چوم کر مخصوص وجہ سے مسکرا دیے۔ پھر رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ کوئی ایک بات ہو تو کہوں، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ کہو۔ بظاہر وہ بہت پرسکون اور سرد مہر تھے، مگر اندر سے اتنے ہی پریشان و فکر مند۔ آپ باری کو ہمیشہ کے لیے سرائے بھجوا دیں۔ وہاں کیا ہے؟ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی تلخی تھی۔ چاہے کچھ نہ ہو، مگر بس اسے یہاں سے بھجوا دیں۔ ویسے بھی کاکا جان اسے بلواتے رہتے ہیں، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ میں اتنی غیر اہم باتوں میں انوالو نہیں ہوا کرتا۔ وہ یہاں رہے یا وہاں، فرق کیا پڑتا ہے، خاص طور پر مجھے اور تمہیں؟ انہوں نے اپنی مخصوص سرد مہری سے قطع قسم کا جواب دیا۔ یہ میری فرمائش ہے آپ سے پپا۔ پپا آپ اسے اگنور نہ کریں، آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ بڑی لا حاصل سی فرمائش ہے۔ ویسے تمہیں اس سے شکایت کیا ہے؟ اس بار انہوں نے بہت توجہ سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت سارے ہیں، مگر آپ اسے ڈانٹیے گا نہیں، بس آپ اسے حویلی سے دور لے جائیں، اس نے ضدی سے لہجے میں کہا۔ یاور علی خان ملازمین کے سلام لیتے اپنے بیڈ روم کے دروازے تک آ گئے تھے۔ بہت سارے شکایتوں میں سے کوئی ایک تو بتاؤ، تاکہ بات کرنے میں کوئی بنیاد ہو۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ روشی نے آگے بڑھ کر لائٹیں اور پنکھے آن کر دیے۔ بس مجھے وہ یہاں برداشت نہیں ہو رہا، وہ بسور کر بولی۔ اچھا دیکھیں، اس کے لیے تو کئی آپشنز ہیں۔ وہ سرائے نہ جانا چاہے تو کراچی جا سکتا ہے، وہاں جانا پسند نہ ہو تو آپ کے پاس ہری پور جا سکتا ہے، نہیں تو خیر آباد کے فارمز کی دیکھ بھال کے لیے جا سکتا ہے۔ وہاں کا گھر باغات کس قدر خوبصورت ہے، وہاں وہ زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔ اپنے گھوڑوں کو بھی وہاں لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ آپشن پیش کر کے بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ مگر بابا صاحب مجھے تمہیں کہیں اور بھیج سکتے ہیں، مگر اسے نہیں۔ یاور علی خان کو اچانک دھیان آ گیا۔ انہوں نے موضوع سے عدم دلچسپی ظاہر کر دی اور وارڈروب کھولنے لگے۔ وہ کون سا بابا صاحب کو نوالے بنا کر کھلاتا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ جو کام یہاں بابا صاحب کے بیٹوں اور پوتوں کو کرنا چاہیے وہ باری کرتا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے he is so nice in all anything deeds and deal, a gentle and kind person, very hard worker, good student, well mannered family member۔ نہیں ہے وہ ہمارا فیملی ممبر۔ کیوں بیوقوف بناتے ہیں حویلی کے بزرگ اپنے ہی بچوں کو؟ روشی کے انداز میں بلا کی تلخی تھی۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، یاور علی خان نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ تو پھر پوری طرح سمجھنا چاہیے، وہ سابقہ انداز میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، پوری طرح سمجھیں گے۔ خوش؟ وہ بات سمیٹنے کے انداز میں بولے جیسے اسے بہلا رہے ہوں۔
उसी दम मुलाजिम उनका ब्रीफ केस और छोटा सा सूट केस लिए अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने जेब से चाबी निकालकर रोशी की तरफ बढ़ाई। सूट केस खोलो। उसने फ़ौरन हुक्म की तामील की और सूट केस खोल दिया। यावर अली ख़ान अपनी जगह से उठे और सूटकेस में रखे कपड़े उलट पुलट करने लगे। रोशी गौर से उनके हाथों की हरकत देख रही थी। यावर अली ख़ान ने कपड़े निकालकर उसके सामने डाल दिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। रोशी ने जल्दी जल्दी कपड़े फैलाए। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। आपने ख़रीदे हैं पप्पा? उसकी आवाज़ खुशी से काँप रही थी। जाहिर है, बहरहाल पसंद तुम्हारी खाला की है। वो सोफ़े पर बैठ गए। आप कराची गए थे? उसने उनकी तरफ देख कर पूछा। जाता रहता हूँ, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। खाला ठीक है? उसका जहन माहिन की तरफ चला गया। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे लेकर क्यों नहीं गए? उसने आहिस्तगी से पूछा। मैं जल्दी में गया था, दफ्तर में भी ज़रूरी काम था। उन्होंने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। मामू हैं या चले गए? उसने कपड़े उलट पुलट करके देखते हुए दरियाफ्त किया। अभी तो हैं, उन्होंने सिगरेट निकालते हुए जवाब दिया। खाला तो नाना जान की बातें करती रहती होंगी, है ना? नहीं, और भी बातें करती हैं। वो मैच्योर हैं, ख़ुद को संभाल लिया है उन्होंने। सिगरेट सुलगाने के दौरान जवाब दिया। हाँ खैर, मैच्योर तो वो बहुत है। मैं भी उन जैसी बनना चाहती हूँ मगर बन नहीं पाती। उसने सादगी से एतराफ़ किया। तुम ऐसी ही ठीक हो, बनना भी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। यावर अली ख़ान ने कश लगाया। क्या वो मुश्किल में है? उसने मासूमियत से बाप की शक्ल देखी। नहीं, क्योंकि वो बाई नेचर ऐसी हैं। यावर अली ख़ान ने धुएं के मरगोले में गालिबन माहिन को देखने की कोशिश की थी। ये तो सही है पप्पा, नेचर इज़ नेचर। पप्पा, ये ड्रेसेस बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आए। उसने खड़े होकर फ़्रॉक खुद से लगाकर देखते हुए कहा। थैंक्स। उन्होंने गहरा कश लगाया। चलें, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, उसने पुरसुकून अंदाज में कहा। कैसी प्रॉब्लम? वो इक्का की बेटे की बर्थडे है, सब लड़कियां तैयारी कर रही हैं मगर मेरा मूड नहीं बन पा रहा था। क्यों मूड नहीं बन पा रहा था? उन्होंने उसकी शक्ल देखी। बस यूं ही, बहुत मोहताज हूँ अपने मूड की, उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। और पप्पा, खाला कुछ कह तो नहीं रही थी? उसने पूछा। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह रही थी, वो सरसरी से अंदाज में कह दिए जैसे उनका जहन हाजिर न हो। जी, फ़िलहाल का मतलब? उसने हैरत से उन्हें देखा। कुछ नहीं, सवाल बहुत करती हो। ये बताओ स्टडी कैसी हो रही है? उन्होंने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। ठीक है पप्पा, आप खाला को साथ ही ले आते, वो वहाँ अकेली होती हैं। मामू तो वैसे भी बिज़ी रहते हैं। वो उनकी कोशिश नाकाम बना रही थी। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो कोशिश करूँगा। उन्होंने आने की, मुझसे मिलने की कोई ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। उसने बड़ी पुरुम्मीद नज़रों से उनकी तरफ देखा। नहीं खैर, याद तो बहुत करती हैं। उन्होंने उसकी तक़वियत के लिए अल्फाज मुंतखब किए। बहुत क्यूट सी हैं खाला। क्या अम्मी जान से भी ज़्यादा क्यूट हैं? उसने कपड़े समेटना शुरू कर दिए। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, बल्कि इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता, उन्होंने सर्द मेहर अंदाज में जवाब दिया। आई एम सॉरी पप्पा, मुझे एहसास करना चाहिए। जाहिर है आपको अम्मी के ज़िक्र से तकलीफ़ होती होगी, उसने शर्मिंदगी से कहा। बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने ढेर सारा धुआं अपने सामने फैला लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। अच्छा ये बताइए आप कितने दिन के लिए आए हैं? उसने खुद ही नई बात शुरू कर दी। कल सुबह तक हूँ। आप ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं आते? मेरी जिम्मेदारियाँ इजाज़त नहीं देती, उन्होंने दो टोक जवाब दिया। ठीक है, आप तो खैर डीसी हैं, मगर काका जान तो डीसी नहीं है। वो तो कभी एक रात भी नहीं ठहरते, सिर्फ बाबा जान से मिलते हैं और चले जाते हैं। आपके पास हरीपुर जाते हैं। रोशी कपड़े समेट चुकी थी। यावर अली ख़ान खामोश रहे। पप्पा? पता नहीं मुझे काका जान से इतना क्यों डर लगता है, मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकती। यावर अली ख़ान इस मर्तबा भी खामोश रहे। हालांकि डर तो बाबा साहब से, बड़े अब्बा से, आपसे भी लगता है, मगर इतना नहीं। उनसे तो अजीब ही किस्म का डर लगता है। कभी सामने आ जाए तो मैं भाग खड़ी होती हूँ। वो अपनी बात कहकर खुद ही हंस दी। वो ऐसे क्यों हैं, बिल्कुल गैरों जैसे? उसने मासूम से अंदाज में पूछा। अब तुम बाहर जाओगी तो मामा बिल्ली से कॉफ़ी के लिए कह देना, और कहना डिस्प्रिन भी लेते हैं। वो सिगरेट का टुकड़ा ऐश ट्रे में बुझाकर उठ खड़े हुए। रोशी उनके सर्द से अंदाज और अपनी बात नज़रअंदाज किए जाने पर कपड़े उठाकर खड़ी हो गई। ठीक है पप्पा, आप आराम करें। सॉरी फॉर दैट। वो बुझे बुझे अंदाज में बाहर निकल गई। यावर अली ख़ान कोट हैंगर करने लगे। तकरीब बहुत बड़े पैमाने पर थी कि बाबा साहब के परपोते की सालगिरह थी।
یہاں سے وہاں تک انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر نظر آتا تھا۔ دور پار کے عزیزوں ایک روز پہلے ہی آ گئے تھے۔ روشی نے اپنے پپا کا لایا ہوا وائٹ ڈریس پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا، مگر چہرہ پھر بھی بجھا بجھا تھا۔ وہ تیار ہونے کے باوجود اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہتھیلیوں میں چہرہ لیے وہ ساکت بیٹھی، جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اسی دم ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے ہنکارا بھرا، اور وہ بھی بڑی بیزاری سے۔ دروازہ کھلا تو اس نے بغیر ہلے جھلے صرف نظریں اٹھا کر دیکھا کہ کون آیا ہے۔ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس سامنے باری تھا۔ کون پوچھ رہا ہے مجھے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ کوئی نہیں، اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ کون بلا رہا ہے؟ اس نے سابقہ انداز میں پوچھا۔ کوئی نہیں، اس کا انداز بھی ہنوز تھا۔ پھر کیوں آئے ہو؟ اس کی طرف دیکھے بغیر تڑک کر پوچھا۔ آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، آپ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تو کھانا بھی شروع ہو چکا ہے۔ شکریہ، پوچھ لی خیریت؟ اب جاؤ، اور آئندہ خیریت بھی نہ پوچھنا۔ باری کے فریش سے چہرے پر لمحے بھر کو سایہ لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ کوئی بات ہو گئی ہے؟ ساری رونق چھوڑ کر اندر بند کمرے میں بیٹھی ہیں؟ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں، کسی کے سر پر تو نہیں بیٹھی، اس نے بڑے کڑوے انداز میں جواب دیا۔ آئیے سب کے ساتھ کھانا کھا لیجیے، اس نے بہت رسانیت سے کہا۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ جب باہر نہیں آنا تو تیار ہو کر کیوں بیٹھی ہیں؟ آخر اس نے کہہ دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر باری کی طرف دیکھا۔ بہت دلکش سادہ سا ہیئر سٹائل کے ساتھ وہ بلکہ جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے البتہ پہلے سے زیادہ گھنی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید بے داغ لباس میں وہ کسی بہترین گارمنٹ کمپنی کا ماڈل محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ نظریں جھکا لی۔ تمہاری طرح کوئی بھی میرے کمرے میں آ سکتا ہے، مہمانوں سے گھر بھرا پڑا ہے۔ اس بار اس کی آواز میں سادگی اور دھیما پن تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، مگر اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ وہ جانے کے ارادے سے پلٹا۔ باری، ایک منٹ، اس نے پیچھے سے آواز کر اسے روکا۔ جی؟ وہ وہیں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ تمہاری گردن کے نیچے کے جانب کیا کوئی زخم کا نشان ہے؟ اس نے پلکیں جھپکے بغیر اس کی سمت دیکھا۔ شاید، مجھے دھیان نہیں۔ خیریت؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ ذرا آئینے میں دیکھ کر بتاؤ ہے یا نہیں، اس نے قطعاً انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ وہ قدرے ہچکچایا۔ پہلے وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ باری آگے بڑھ کر اس کے ڈریسنگ ٹیبل تک آیا اور چہرہ اوپر کر کے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ گردن سے خاصا نیچے واقعی زخم موجود تھا۔ یہ لیجیے، مل گیا۔ دراصل مجھے اس لیے دھیان نہیں رہا کہ میں خود کو آئینے میں غور سے نہیں دیکھتا، وہ سادگی سے بولا۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ نے یہ نشان کب دیکھا تھا؟ وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی اور اس کے سوال نظر انداز کیے۔ باری نے مسکرا کر کالر ایک طرف سے نیچے کر دیا۔ تقریباً 1 انچ لمبا زخم کا نشان واقعی موجود تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر باری کی سمت دیکھا۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہا تھا، سیاہ گھور آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت مسکرا رہی تھی۔ روشی نے جیسے تاب نہ لا کر نظریں جھکا لی۔ یہ مت پوچھو کہ مجھے کیسے پتہ چلا، یہ بتاؤ کہ جھومر بھابھی کو کیسے پتہ چلا۔ دوبارہ اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ باری کے چہرے پر یک لک سنجیدگی چھا گئی۔ یہ آپ کے مطلب کے موضوعات نہیں ہیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بہتر ہے باہر آ جائیں، ہو سکتا ہے موڈ چینج ہو جائے، اس نے واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر باہر جانا، وہ حکم انداز میں گویا ہوئی۔ کہاں لے کر گئے تھے جھومر بھابھی کو؟ وہ طنزی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بابا صاحب سے پوچھ لیں، یہ ان کے معاملات ہیں، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ میں تمہارا جینا دو بھر کر دوں گی، بیروب بن کر ہم سب کو بیوقوف بناتے ہو، وہ دانت پیس کر بولی۔ وہ تو پہلے ہی کر رکھا ہے، وہ زبردستی مسکرایا۔ جھومر بھابھی اب سے کچھ دن پہلے ایسی نہیں تھی، کس بری طرح تمہارا امیج ٹوٹا ہے، دکھ سے مر جانے کو جی چاہتا ہے، امانتوں پر یہ ہاتھ صاف کرتے ہو، کتنے مضبوط بنتے ہو، پوز کرتے ہو، اندر سے کتنے کھوکھلے ہو، میرا دل چاہتا ہے عمر بھر تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باری اپنی جگہ دم بخود سا کھڑا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ روشی نے یہ سب کیا کہا تھا جو ہر شریف انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ بات یہ تھی کہ حویلی کے کرتا دھرتا افراد کو اس کی سن گن مل گئی تو اس پر جھومر کا بے خوف اور گمراہ کن احساس۔ ابھی تو قیامت کی پہلی لہر روشی تک آئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر روشی کے قریب آیا۔ آپ جو سنیں گی اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گی۔ اگر آپ یہ کریں گی تو مجھے حویلی کے کسی فرد سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔
میں مجرم کی طرح اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا، نہ آپ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید رکھیے گا۔ اتنا کہہ کر روشی کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشی نے سر اٹھا کر اسے جاتے دیکھا اور اس کے لفظ پر ذہن دوڑانے لگی، ایک ایک لفظ پر غور کرنے لگی۔ یہ ڈٹھائی ہے، غیرت ہے، انا ہے؟ اس کا اتنا تجربہ کار ذہن الجھ گیا تھا۔ جھومر بھابھی بلا شبہ بہت حسین ہے، ان کی شخصیت بہت اپیل کرتی ہے، اور پھر وہ ایک بے ضرر اور معذور انسان سے وابستہ ہیں، سب سے بڑھ کر خود بڑی آمادہ ہیں، 100 جان سے فدا ہیں۔ پتہ نہیں محترمہ تقریب اٹینڈ کر رہی ہیں یا نہیں، ویسے ان کا تعارف تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے اوپر سے دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ عجیب اضطراری سا انداز تھا، باہر آتے ہی آنکھیں جیسے چندھیا سی گئی۔ حویلی کا تو انداز ہی بدلا ہوا تھا، نوکرانیاں تو پھولوں سے لدی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی آف وائٹ شیروانی میں خوش باش اکا نظر آ گئے۔ السلام علیکم اکا، مبارک ہو بیٹے کی سالگرہ۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وہ مسکرا دیے۔ لڑائی تو سیما سے ہوتی ہوگی، بیٹے سے تو نہیں، انہوں نے کہا لگایا۔ جی نہیں، میں لڑنے والی نند نہیں ہوں، اس نے منہ بنایا۔ پھر کون سی والی نند ہو؟ وہ بہت خوش تھے، بات بے بات ہنس رہے تھے۔ میں اچھی والی نند ہوں، انگلش نند ہوں، اپنے کام سے کام رکھتی ہوں۔ بالآخر وہ بھی ہنس دی۔ واہ بھائی واہ، سنا یار، یہ اپنی روشی تو بڑی حاضر جواب ہو گئی ہے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے کسی شخص سے مخاطب ہوئے تھے۔ نامحالہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مگر فوراً ہی دوبارہ اکا کی طرف رخ کر لیا تھا۔ پیچھے باری کھڑا تھا۔ وہ سہر وردی صاحب بہت دیر سے آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ ماری نے انہیں مطالعہ کیا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مجھے تو خود ان کی تلاش ہے۔ استقبالیہ ملاقات کے بعد تو وہ کہیں غائب ہی ہو گئے۔ سوری روشانی، وہ معذرت کر کے باری کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ روشی خواتین کی طرف آ گئی، مگر جیسے اسے دھچکا سا لگا۔ سرخ پشاواز اور سبز بھاری کام کے دوپٹے پاجامے میں ملبوس جھومر بڑی امی کے ساتھ بیٹھی تھی، پاؤں میں خوبصورت سی پازیب جو یقیناً سونے کی تھی، کلائیوں میں ڈھیروں چوڑیاں اور کنگن، موتیوں کے گھنے گجرے، اور بہت ساری نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ تو حویلی کی لڑکیوں کی ٹکٹکی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ہمارے میاں بچپن ہی سے دوسرے ملک میں رہے ہیں، تاحال باہر ہیں۔ ہم اپنے سسرال والوں کی فرمائش پر تقریب میں شرکت کرنے آئے ہیں۔ ہمارے میاں کو اگر برسوں سے خاندان والوں نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، ہمیں تو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے بڑا جاندار کہا لگایا۔ بڑی امی کی موجودگی میں یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی تھی۔ اس پر سے نہایت کاٹدار طنزیہ انداز۔ اس نے فوراً بڑی امی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انگوری سلک کے قمیص شلوار میں ہم رنگ سنہری کناری والی دوپٹے کو اپنے مخصوص انداز میں اوڑھے، ہاتھوں میں کانوں میں حزب توفیق سونا پہنے، بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی خاص وجہ سے جلوہ افروز تھی۔ انہوں نے جھومر کے انداز گفتگو پر بھی کوئی تاثر نہیں لیا تھا، یوں بیٹھی تھی گویا برف کی سل ہو۔ مگر ان کی خاموش تنبیہ کو حویلی کی لڑکیاں خوب سمجھتی تھیں، اس لیے باوجود خواہش کے وہ جھومر سے کوئی خاص بات نہیں کر پا رہی تھی۔ بڑی امی تو خزانے پر ناک بنی بیٹھی ہیں، جب انہیں لاکر سے نکال ہی لیا ہے تو فیضیاب بھی ہونے دیں۔ روبی بدبدائی۔ لاکر سے نہیں، لاک اپ سے، روشی نے گرہ لگائی۔ چپ کرو، مونا کو ڈرنے کی جلدی پڑی تھی، اس نے عادت سے مجبور ہو کر ٹوکا تھا، مبادا بڑی امی کچھ سن لے۔ لو بھلا، اب ہم آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے، کلاس ہو رہی ہے۔ بیا کو مونا کا استانی پر ناگوار گزرا تھا۔ یہ جھومر بھابھی کو اتنے ڈھیر سارے زیور بڑی امی نے بنوا کر دیے ہیں۔ تانیہ کو زیور غالباً زیادہ پسند آ گئے تھے۔ نہیں، ظفری بھائی ڈاکہ مار کر لائے ہیں۔ لالی کو اس کی بدعقلی پر تاؤ آ گیا۔ تانیہ خجل سی ہو کر رہ گئی۔ توبہ کس قدر حسین ہے، روبی نے بے ساختہ کہا تھا۔ ان سب کو ہنسی آ گئی۔ توبہ کس بات کی؟ حسین ہونا گناہ ہو سکتا ہے، حسن کی تعریف کرنا تو گناہ نہیں۔ توبہ انہیں کرنا چاہیے، ہمیں نہیں، اس نے شریر سے انداز میں کہا۔ اتنے میں گلو پریشانی میں ان کی طرف آ گئی تھی۔ ارے تم نے زری کو کہیں دیکھا؟ نہیں، ہم سب تو آج ایک ہی شے دیکھ رہے ہیں۔ روبی نے ٹکٹکی باندھ کر مبہوت ہونے کی اداکاری کی۔ گلو نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ ہاں بھائی ضرور دیکھو، دیکھنے کے لائق ہے، مگر مجھے فی الحال زری کا پتہ بتاؤ، انہوں نے عجلت بھرے انداز میں کہا۔ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا، کمال ہے۔ لالی ان کی بے نیازی پر واقعی حیران تھی۔ خاصی دیر زیر اثر رہنے کے بعد ہوش میں واپس آئی ہوں، انہوں نے مسکرا کر مونا کو آنکھ مار دی۔ تم لوگوں کے اعصاب بحال کرنے کے لیے مرچوں کی دھونی دوں یہاں، وہ ہنسی۔ لا حول ولا قوت، اتنے بھی کمزور اعصاب نہیں ہمارے کہ مرچوں سے کم پر بات ہی نہ ٹھہرے۔
اب اتنی بھی حسین نہیں ہے، شینہ نے نخوت سے ناک چڑھا کر اپنی مخصوص اسٹائل میں کہا۔ پتہ نہیں اندر دل بھی ہے یا نہیں، چھوٹا بڑا ہونا تو بات کا مسئلہ ہے، روشی نے استہزائی انداز میں روبی کی بات پر کہا۔ لو، اب ایسی بھی بد دل نہیں ہو سکتی، تو کیا بیچاری تھرمل پاور اسٹیشن سے چل رہی ہیں؟ تانیہ نے سرگوشی سن لی تھی، بے ساختہ ہنسی کی آواز ابھری تھی۔ جھومر نے عجیب حسرت آمیز انداز میں ان ہنستی لڑکیوں کی طرف دیکھا، پھر ایک سرد سی نگاہ عالمتاب پر ڈالی تھی۔ کھانا شروع ہو چکا تھا اور اس دورانیہ کے مخصوص چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ جھومر نے عالمتاب کے کان میں کچھ کہا اور اٹھ کر پنڈال سے باہر آئی۔ روشی تو پیشہ وار جاسوسہ کی طرح اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی، خود بھی دوسری طرف سے باہر آ گئی۔ جھومر حوض کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جہاں بہت سے بچے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور جو ذرا دیر کو رک کر جھومر کو بھی دیکھنے لگے تھے۔ ایک حساب سے وہ خجل ہوئی تھی۔ ماں اس نے دیکھا جھومر نے ایک بچے کو بازو سے تھام کر ایک جانب اشارہ کیا۔ روشی اس سے خاصے فاصلے پر جامن کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ بے تحاشا روشنیوں کے باعث ہر شے واضح تھی۔ اسے جانے کیوں حیرت نہیں ہوئی جب اس نے بچے کے ساتھ باری کو آتے دیکھا، بس اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوئی تھی۔ باری حوض کے نزدیک ضرور آیا تھا، مگر سامنے دیکھتے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ روشی کو اس مرتبہ حیرت ہوئی تھی، وہ انسانوں کے ازدحام میں گم ہو چکا تھا۔ جھومر اپنی سینڈل اتار کر پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ روشی الجھن کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ جھومر بھابھی اگر بیوقوف ہیں تو کیا ہوا؟ باری تو بیوقوف نہیں ہے، ظاہر ہے انسان بھرے پڑے ہیں، کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے۔ روشی اپنے نقطۂ رسی پر بڑے مطمئن انداز میں واپس بڑھ گئی۔ کیسے کچے رنگ نکلے تمہارے، صرف صورت دیکھ کر ہی اپنا سب خزانہ ہار دیا۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے ایپیسوڈ میں مجھے بہت پرابلم ہوئی، میں کبھی اس PDF کو چیک کر رہی تھی، کبھی اس PDF میں چیک کر رہی تھی۔ اس PDF میں سارا کچھ لکھا تو ہے پر بہت دھندلا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس والے PDF میں پرنٹ جو ہے وہ سائڈ سے غائب ہے یا پرنٹ کہیں آیا ہی نہیں ہے، تو مجھے بہت دقت ہوئی۔ میں کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں چیک کر رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایڈیٹنگ میں بہت مشکل ہونے والی ہے۔ خیر، میں نے پوری کوشش کی کہ میں اچھے سے ریڈ کر لوں، اور بس ہم ملتے ہیں کل آگے کے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویسے یہ جو عارف ہے، مجھے لگا کہ وہ تو باری کا فیوچر ہے، لیکن نہیں، وہ تو ناز بجو کے ٹائم کا ہے۔ پتہ نہیں کیا کہانی ہے، اسے کون پسند آ گئی تھی ناز بجو کے ٹائم پر، کوئی ہوگی۔ پھر جب عارف کی ماں نے بتایا تھا کہ اسے حویلی کی کوئی لڑکی بہت پسند تھی، تو مجھے لگا کہ شاید وہ جھومر کو پسند کرتا ہوگا، پر نہیں جی، یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کون کس سے لنک ہے، کس کی کہانی ہے، کیا جڑا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور روشی اور باری کا تو عجیب ہی حال ہے۔ میں جتنا چاہ رہی ہوں کہ وہ لوگ جلدی پاس آئیں، تو وہ اتنا ہی اور دور جاتے جا رہے ہیں، اور اس کے پاپا کی گاڑی اتنی تیزی اور اسپیڈ میں چل رہی ہے، اور روشی جس کی گاڑی اسپیڈ میں چلنی چاہیے اس کی گاڑی اتنی سلو چل رہی ہے۔ پر خیر، کوئی بات نہیں، ہم دھیرے دھیرے ناول کا انتظار کرتے ہیں، دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارا ناول باقی ہے، اور ہم ملیں گے کل اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔